اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ آج میں آپ کو بکلمات کی تفسیر عرض کروں گا۔ اس آیات مبارکہ کی تفسیر پہلے میں عرض کر چکا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے آپ کو احادیث پاک سے روشناس کراؤں گا۔ تفسیر عرض کرنے سے پہلے میں علامہ طالب حسین کرمانی بستی یاسر آباد چک مغل تحصیل میلسی ضلع ملتان صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میرے 3 چینل ہیں۔ کرمانی ٹی وی جس میں قرآن مجید فرقان حمید کی میں تفسیر عرض کرتا ہوں۔ دوسرا میرا چینل ہے کرمانی ٹی وی 3، اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تمام مسائل اس میں موجود ہیں۔ آپ نے تیسرا چینل بھی سننا ہے، اس کا نام ہے اکبر کرمانی، اس میں بھی اسلامی جو ہے باتیں ہیں، کلام ہے، اللہ کا، رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو میرے دوستو، آپ نے ان تینوں چینلوں کو ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہے۔ ہر انسان کے کان میں اللہ کا کلام پہنچانا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ میرے کان میں یا اللہ تیرا قرآن، تیرا کلام نہیں پہنچا۔ یہ کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے قرآن۔ آپ نے اس کو ضرور سمجھنا ہے، کیونکہ آج کل اللہ کے کلام کو اللہ کی مخلوق کیا جا رہا ہے، چینلوں میں اپنے ایمان کو برباد اور خراب کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، اب میں پہ کلمات کی، یہ کلمہ سے ہے، کلمہ کہتے ہیں گرامر میں 3 حرفوں کو، تو 3 حرف اکٹھے ہو جائیں تو کلمہ بن جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ کلمات، بات، کلام، ان میں ہے کہ وہ کلمات کیا تھے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ امام احمد نے زہد میں، ابو نعیم نے حلیہ میں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے تھے۔ یہ بھی کلمات میں داخل ہے۔ مسکینوں اور مسافروں پر رحم فرماتے تھے، یہ کلمات تھے۔ اللہ نے ان کو کلمات، یہ فرمان فرمایا تھا۔ اور ان کے پاس مہمان نہ آتے تو گردن لمبی کر کے انتظار کرتے، پھر مہمان کی تلاش میں راستہ پر نکل پڑتے۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ ملک الموت انسانی شکل میں آپ کے پاس سے گزرے۔ اس نے سلام کیا تو آپ نے اسے سلام کا جواب دیا۔ جس وقت آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا، پھر پوچھا تو کون ہے، یعنی تو اس نے کہا میں مسافر ہوں۔ فرمایا میں یہاں تیرے جیسے شخص کے لیے بیٹھا تھا۔ آپ نے ملک الموت کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا چلو، آپ اسے اپنے گھر لے آئے، یعنی کہ ملک الموت کو، فرشتے کو۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام نے ملک الموت کو دیکھا تو پہچان گئے، یہ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور یہ حضرت بی بی سائرہ سے پیدا ہوئے، اور حضرت بی بی ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ 2 بیٹے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہے پہچان گئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام رونے لگے۔ جب سارہ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی اس کی وجہ سے رونے لگی۔ جب حضرت بی بی سارہ جو تھی، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کو روتے ہوئے دیکھا تو آپ بھی رونے لگے۔ جب ملک الموت نے ابراہیم کو روتے دیکھا تو وہ بھی رونے لگے۔ پھر ملک الموت اوپر چڑھ گئے۔ جب وہ بلند ہو گئے، آسمان کی طرف چلے گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی غصہ میں ہو گئے اور فرمایا تم میرے مہمان کی وجہ سے رونے لگے، حتیٰ کہ وہ چلا گیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے فرمایا، کہا، عرض کی ابا حضور آپ مجھے ملامت نہ کریں، میں نے آپ کے ساتھ ملک الموت کو دیکھا تھا، میرے خیال میں آپ کی موت کا وقت آ گیا ہے، آپ اپنے گھر والوں کو وصیت کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک کمرہ تھا جس میں آپ عبادت کرتے تھے۔ جب آپ اس سے باہر نکلتے تھے تو اسے بند کر دیتے تھے اور کوئی اس میں داخل نہیں ہوتا تھا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عبادت خانہ کا دروازہ کھولا تو اندر ایک شخص بیٹھا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تجھے یہاں کس نے داخل کیا ہے اور کس کی اجازت سے تو داخل ہوا؟ اس نے کہا رب جو ہے بیت کی اجازت سے، رب العزت کی اجازت سے، اللہ رب الجلال کی اجازت سے، اور کہا رب البیت، یعنی رب البیت کا مطلب ہے گھر کا مالک، اس کا زیادہ حقدار ہے، یعنی رب البیت۔ رب البیت کا معنی میں عرض کر چکا ہوں، گھر کا مالک، کسی مکان، کمرے، کسی جگہ کا مالک، اس کو رب البیت کہتے ہیں۔ بیت کہتے ہیں عربی میں گھر کو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کمرہ کے ایک کونا میں نماز پڑھنے لگے اور دعا میں مصروف ہو گئے۔ انہوں نے بھی سوچا ہوگا کہ شاید یہ ملک الموت ہے، جس طرح وہ پہلے کرتے تھے۔ ملک الموت بلند ہوتا تو پوچھا گیا تو نے کیا دیکھا؟ ملک الموت نے کہا یا رب میں تیرے ایسے بندے کو دیکھ آیا ہوں کہ اس کے بعد زمین میں بہتر شخص نہ ہوگا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھنے لگے اور حضرت ملک الموت آسمان کی طرف چلے گئے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں عرض کی کہ دنیا میں ایسا کوئی نیک بزرگ برتر کوئی آدمی نہیں ہے۔ ملک الموت سے پوچھا کیا تو نے اس بندے سے کیا دیکھا؟ اس نے کہا اس نے تیری مخلوق میں سے کسی کو نہیں چھوڑا مگر اس نے اس کے دین اور معصیت کے لیے خیر کی دعا مانگی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے میرے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹھہرے رہے جتنا اللہ نے چاہا۔ پھر آپ آئے اور دروازہ کھولا تو ایک شخص پھر اندر بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ملک الموت ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر تو سچا ہے تو مجھے کوئی ایسی نشانی دکھا دے تاکہ میں پہچان لوں کہ تو ملک الموت ہے۔ ملک الموت نے کہا اپنا چہرہ پھیر لے اے ابراہیم علیہ السلام۔ پھر کہا اب دیکھو تو اس نے وہ صورت دکھائی جس کے ساتھ وہ مومنین کی روحیں قبض کرتے ہیں، نکالتے ہیں۔ پھر آپ نے ایک ایسا نور اور رونق دیکھی جس کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر ملک الموت نے کہا اب دیکھو، اس وقت وہ صورت دکھائی جس کے ساتھ آپ کفار اور فجار کی روحیں قبض کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رعب طاری ہو گیا کہ حتیٰ کہ آپ نے اپنا پیٹ زمین سے ملا دیا۔ قریب تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح پرواز کر جاتی۔ فرمایا اس کو پہچان جس کا تجھے حکم دیا گیا ہے اور اس کی طرف جا۔ ملک الموت اوپر چلے گئے، ان سے کہا کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نرمی اختیار کر۔ ملک الموت آیا تو ابراہیم علیہ السلام اپنے انگوروں میں سے تھے۔ ملک الموت ایک بوڑھے شخص کی صورت میں تھے۔ اب اس کی کوئی چیز سلامت نہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو اس پر رحم کیا۔ پھر اپنی خورجی اٹھا کر انگوروں میں چلے گئے، کچھ انگور خورجی میں چن کر لائے، پھر آ کر اس بوڑھے کے سامنے رکھ دی اور فرمایا کھاؤ۔ وہ ہاتھ رکھتا اور دکھاتا کہ وہ کھا رہا ہے اور وہ اس کو اپنی داڑھی میں اپنے سینے پر چبا کر گرا رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تعجب ہوا اور فرمایا تیری کتنی عمر باقی ہے اور کتنی گزار چکا ہے؟ اس نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کا حساب لگایا اور کہا میری اتنی عمر گزر چکی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری بھی اتنی عمر گزر چکی ہے، میں انتظار میں ہوں کہ میں تیری مثل ہو جاؤں، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نفس خوش ہوا تو ملک الموت نے اس وقت ان کی روح قبض کر لی۔ امام حاکم نے واقعی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام غوطہ دمشق کے ایک دیہات برزہ میں پیدا ہوئے، ایک پہاڑ کے قریب جسے کاسیون کہا جاتا ہے۔ یہ میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش جہاں پیدا ہوئے عرض کر رہا ہوں۔ پھر عرض کر دیتا ہوں، اس مسئلے کو یاد رکھا ہے۔ امام حاکم نے لکھا ہے
واقدی یعنی امام حق نے واقدی رحمۃ اللہ سے کیا ہے سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دمشق جو تھا غوطہ دمشق ایک دیہات تھا، بستی تھی، گوٹھ تھی، اور اس گوٹھ میں یعنی بستی میں دیہات میں اس کا نام تھا برزہ، اس میں پیدا ہوئے، اور ایک پہاڑ کے قریب جسے کاسیون کہا جاتا، پہاڑ بھی ساتھ تھا، اس کا نام کاسیون تھا۔ میرے دوستو، امام بہقی نے شعب الایمان میں ابو الحسن ابو السکن الجزی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا، کہتے ہیں کہ حضرت خلیل اچانک فوت ہوئے، اور حضرت داؤد علیہ السلام بھی اچانک فوت ہوئے، حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام بھی اچانک فوت ہوئے، اور نیک لوگ بھی اچانک فوت ہوئے۔ یہ مومن پر تخفیف ہے اور کافر پر شدت ہے۔ اگر مومن اچانک فوت ہو جائے اور وہ شہادت ہے، کافر ہو جائے وہ جہنمی ہے، اس کو شدت ہے، اس کو عذاب ہے، اس پر تکلیف ہے۔ تو میرے دوستو یاد رکھنا ہے اس مسئلے کو۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، فوراً ہو گیا، مسلمان تھا، اچھی بات نہیں۔ عزیز المحترم، میں نے مسئلہ عرض کر دیا ہے، مومن کے لیے خوشخبری ہے، چلتا پھرتا آدمی فوت ہو جائے، کسی کا محتاج نہ ہو۔ چار پائی پہ پڑے رہتے ہیں لوگ، میں نے دیکھا بیمار ہوتے ہیں، ان کی بیوی، ان کے بچے، ان کے بھائی، ان کے ماں باپ وغیرہ ان سے پوچھتے نہیں، پانی روٹی نہیں پوچھتے، دھوپ میں پڑا ہے، چھاؤں میں پڑا ہے، جہاں پڑا ہے بس اس کی چار پائی ادھر رکھ دی ادھر رکھ دی۔ عزیز المحترم، کتنی تکلیف ہوتی ہے، زندگی بڑی ایک نازک ہے، تو پانی مانگتا ہے، جتنی ہو سکے خوراک مانگتا ہے۔ تو میرے دوستو، وہی موت اچھی جو چلتا پھرتا آدمی اس دنیا سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں پہنچ جائے۔ میرے دوستو، روایت کیا ہے کہ ملک الموت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس روح قبض کرنے کے لیے آیا۔ وہی میں پہلی بات عرض کر رہا ہوں جو میں گزاری تھی، عرض کی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے ملک الموت، کیا تو نے کبھی دیکھا ہے کہ خلیل کی روح قبض کرے؟ ملک الموت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا، کیا جو کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ملک الموت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہو، کیا تو نے ایسا کوئی خلیل دیکھا ہے جو اپنے خلیل کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہو؟ ملک الموت واپس آیا اور یہ پیغام سنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ابھی میری روح قبض کر لے، یعنی ثابت کیا ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیاروں کی روح قبض کر کے اپنے پاس بلاتا ہے، اور پھر پیارا فوراً چلا جاتا ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ اللہ کے پیارے جو ہوتے ہیں وہ فوت ہو جاتے ہیں، وہ زندہ ہوتے ہیں، اللہ کے حضور میں رہتے ہیں۔ امام ابو نعیم نے حلیہ میں لکھا ہے، جو میں عرض کر رہا ہوں، سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کے سامنے ملک الموت کو بھیجتا تھا، بس اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف ملک الموت کو بھیجا تاکہ ان کی روح قبض کرے۔ حضرت ملک الموت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں داخل ہوئے۔ حضرت ابراہیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیمہ میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیمہ، ابراہیم کی میں تفسیر کر رہا ہوں، ان کی صورت عرض کر رہا ہوں۔ تو میرے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں جب وہ ملک الموت نوجوان کی شکل میں پہنچا، آپ سید تھے، آپ کی بیویاں پردہ زادیاں تھیں، پردہ میں رہتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک غیور شخص تھے، جب وہ داخل ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی غیرت ابھری، فرمایا، اے اللہ کے بندے، تجھے میرے گھر میں کس نے داخل کیا ہے؟ کیونکہ میں ہر اینگل سے ہر روایت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی موت کے متعلق۔ ملک الموت نے کہا، اس گھر کے مالک نے داخل کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام معاملہ سمجھ گئے۔ ملک الموت نے کہا، اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، مجھے تیری روح قبض کرنے کو کہا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے ملک الموت، تو مجھے مہلت دے تاکہ حضرت اسحاق علیہ السلام آ جائے۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام اندر داخل ہوئے تو آپ اس کی طرف کھڑے ہوئے اور ہر ایک نے دوسرے کو گلے لگایا۔ پس ملک الموت نے اس معانقہ کو چھڑایا، یعنی گلے لگ گئے، اس کو معانقہ کہتے ہیں عربی میں۔ ملک الموت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لوٹے، واپس گئے تو عرض کی، یا رب، میں نے تیرا خلیل دیکھا ہے جو موت سے پریشان ہوا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ملک الموت تو میرے خلیل کے پاس نیند کی حالت میں جا اور اس کی روح قبض کر۔ بس ملک الموت اس وقت آئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے اور اس وقت اس کی روح قبض کر لی گئی۔ یہ عزیز المحترم حلیت الاولیاء میں ہے۔ ابو نعیم نے جلد جو ہے 4 میں لکھا ہے اور صفحہ نمبر 278، اور یہ مطبوعۃ السعادت میں موجود ہے۔ مطبوعہ سعادت جو ہے ایک ادارہ ہے، اس میں موجود ہے، وہ انہوں نے چھپی ہے۔ میں نے جو ہے آپ کی خدمت میں پہلی روایت بھی عرض کر دی اور دوسری بھی عرض کر دی، اس لیے کہ آپ کے روایتیں پڑھیں گے، مسئلے پڑھیں گے تو آپ کو علم میں اضافہ ہوگا۔ میرے دوستو، امام احمد نے کتاب الزہد جو اس نے لکھی ہے، مروزی نے ابو الجنائز میں لکھا ہے، اور ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے دونوں نے روایت کیا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہوا، کیونکہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم کی میں تفسیر کر رہا ہوں، اس کے حالات عرض کر رہا ہوں، اس کی موت کے متعلق جو مناظر لوگوں نے منظر کشی کی ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ کا وصال ہوا، پوچھا گیا کہ موت کو کیسے پایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم نے کہا موت کو کیسا پایا؟ فرمایا میں نے اپنے نفس کو پایا گویا کہ معدہ سے روح کھینچی جا رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا ہم نے تجھ پر موت کو آسان کر دیا ہے۔ یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام فوت ہو گئے تو خواب میں کسی نے پوچھا ہوگا یا جس طرح بھی ہے تو آپ نے یہ تمام چیزیں بتا دی۔ حضرت امام احمد ابن ابی دنیا نے عزا میں اور ابن ابی داؤد نے باس میں، یعنی یہ کتابوں کے نام ہے، باس بھی کچھ کتابوں کا نام ہے، عزا بھی۔ ابن حبان نے حاکم میں کتاب کا نام ہے، حاکم نے بھی لکھا ہے، ابن حبان نے بھی لکھا ہے، انہوں نے اس کو صحیح بھی کہا ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اور بہقی نے باس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنین کی اولاد جنت میں ایک پہاڑ میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ ان کی کفالت کرتے ہیں حتیٰ کہ قیامت کے روز ان کے والدین کی طرف ان کو لٹا دیں گے۔ یہ حلیت الاولیاء کتاب میں ہے، اور ابو نعیم جلد 4 صفحہ نمبر 278 مطبوعہ جو ہے مطبوعۃ السعادت میں موجود ہے، جو میں نے حوالہ دیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حدیثیں باقی بھی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہشت میں بچوں کو پڑھاتے ہیں، ان کے اوپر روبال ہے، میں نے بھی خواب میں دیکھا تھا، اور وہ بچے بے شمار تھے جن کو پڑھا رہے تھے۔ اجل محترم، پھر قیامت کے دن پھر بچے اپنے ماں باپ کے پاس چلے جائیں گے۔ امام سعید بن منصور نے مقہول رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلمانوں کے بچے جنت کے اندر سب چڑیوں کی طرح درخت کے اوپر ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی کفالت کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ جو میں نے عرض کیا ہے میرے دوستو، یہ تہذیب تاریخ دمشق میں ہے اور جلد 2 میں ہے، صفحہ نمبر جو ہے اس کا 278 ہے، مطبوعہ جو ہے اس کا مطبوعۃ السعادت میں یہ موجود ہے، حوالہ جو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت ہے۔ اب میں آپ کو انی جاعل فی الارض خلیفہ جو آیات مبارکہ ہے اس کی تفسیر عرض کرتا ہوں۔ امام عبد بن حمید نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کا یہ مطلب روایت کیا کہ آپ کے دین، آپ کی رہنمائی اور آپ کی سنت کی پیروی کی جائے گی۔ قال من ذریتی، عرض کی میری اولاد میں سے دوسرے لوگوں کے لیے امام ہوں، تو اللہ تعالی نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کے دین، ہدایت اور سنت کی پیروی نہیں ہوگی۔ امام عبد الرزاق عبد بن حمید اور ابن جریر جو کتاب انہوں نے تفسیر لکھی ہے تبری، انہوں نے حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ یہ عہد قیامت کے دن کے متعلق ہے کہ ظالم کو قیامت کے روز اللہ کا عہد نہیں پہنچے گا، لیکن دنیا میں انہوں نے اس کو پایا اور وہ مسلمانوں کے وارث بنے، ان سے نکاح کیے وغیرہ، لیکن قیامت کے روز اللہ کا عہد اور اس کی عزت و کرامت اس کے دوستوں پر منحصر ہوگی۔ یہ جو میں نے حوالہ دیا ہے میرے دوستو، یہ تفسیر تبری میں ہے، اور زیر آیات جو میں عرض کر رہا ہوں اس میں ہے، جلد اول میں ہے تبری کی صفحہ نمبر 612، مطبوعہ یعنی کہ عربی ہے، اور یہ بیروت سے چھپی گئی ہے۔ میرے دوستو، اب میں آپ کو اس کا حوالہ دے دیا۔ امام ابن جریر نے تبری میں لکھا ہے، فرماتے انی جائلو،
انہی جاہلوں کا اس کی تفسیر فرماتے ہیں کہ تیری اقتداء کی جائے گی اور پیروی کی جائے گی، یعنی اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی ومن ذریتی، یعنی میری اولاد سے بھی ایسے بنا دے جس کی اقتداء کی جائے۔ میرے دوستو یہ بھی جو میں نے حوالہ دیا ہے یہ بھی تفسیر طبری میں موجود ہے، میں طبری سے آپ کو حوالہ دے رہا ہوں۔ اور اس کے بعد امام وقی نے، حضرت امام وقی نے جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ حمید عبد بن حمید اور ابن جریر نے مجاہد سے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں لا ینال عہد الظالمین، آیات مبارکہ کی مکمل میں تفسیر کر دی ہے۔ کہ ضمن میں روایت کیا ہے کہ اس کا مطلب جو ہے یہ ہے کہ ظالم امام نہیں بناؤں گا جس کی اقتداء کی جائے۔ یہ بھی امام طبری نے اپنی تفسیر، امام ابن جریر نے اپنی تفسیر طبری میں لکھی ہے اور میں نے اب تفسیر کرمانی میں لکھی ہے۔ امام ابن اسحاق، ابن جریر، ابن ابی حاتم نے جو ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیات مبارکہ کے تحت روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ظالم بھی ہوں گے جن کو عبد الہی، عہد الہی نہیں پہنچے گا، بس اس کی شان کی لائق نہیں کہ وہ ظالموں کو والی بنائے۔ امام ابن حمید، ابن جریر، ابن ما نظر، ابن ابی حاتم اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کیا ہے کہ لا ینال عہد الظالمین کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر معصیت الہی میں سے کسی کے لیے عہد نہیں ہے کہ آپ اس کی اطاعت کریں۔ جو یہ بھی میں نے امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر طبری سے آپ کو حوالہ دیا ہے۔ تو میرے دوستو امام وقی اور ابن مردودیہ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا ینال عہد الظالمین کی تفسیر میں فرمایا اطاعت صرف نیکی میں ہے۔ امام عبد بن حمید نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ امام عبد حمید نے ابراہیم علیہ السلام سے روایت کیا ہے، ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ صرف نبی کی اطاعت فرض ہے، باقیوں کی اطاعت ثابت ہوا کہ فرض نہیں۔ اجل مطلب میں نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ إِنِّي جَاعِلٌ کا تمام میں آیات مبارکہ کا إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ کا میں نے تفسیر عرض کی، ترجمہ ہر حرف کا معنی۔ اب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق تواریخ سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، کہاں پیدا ہوئے۔ عرض تو کر دیا ہے دمشق کے غوطہ مقام میں، تو ایک بستی تھی اس میں۔ تو میرے دوستو انشاءاللہ بقیہ مسائل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اسی آیات مبارکہ کے زمرے میں ان کی تواریخ عرض کروں گا۔ میرے تینوں چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ کرنا ہے، میری مدد کرنی ہے۔ وتعاونوا علی البر والتقوی، اللہ نے فرمایا نیک کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ کرنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔